والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات 3 اعتراضات وارد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں انہوں نے طعن کیا۔ وہ 3 ان کے اعتراضات کیا تھے؟ پہلا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں، اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں کہ نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت ہود و صالح شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء سے تقریباً ان کی امتوں نے یہی کہا ہے ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ لوگ اسلام سے محروم ہو گئے۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے بشر کہتے ہیں اور ہمسری کا فائدہ حاصل کا فاسد خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس گمراہی سے بچائے اور ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنی طرح بشر کہتے ہیں، اپنی مثل کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا یا باپ جتنا کرو، کہ نبی علیہ السلام تو ہماری طرح ہیں، سرکار نے بھی شادی کی ہے، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے بھی کھایا پیا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، سرکار کے بھی 2 کان تھے، ہمارے بھی 2 کان ہیں، سرکار کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو پتہ چلا نبی ہمارے جیسا ہو گیا، تو نبی کا ادب معاذ اللہ بڑے بھائی جتنا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی کہتے ہیں، پھر بھی اپنی مثل، خدا کا رسول بھی مانتے ہو پھر بھی اپنی مثل، جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ ہماری مثل کیسے ہو گیا؟ جب عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ کیوں کہتے ہو ہماری طرح ہیں؟ نہیں، جب وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہماری طرح وہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، ہم تو صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کو اپنے طرح نہیں سمجھتے کہ وہ ہستیاں بھی براء البراء ہیں۔ ہم تو سرکار غوث پاک کو اپنی طرح نہیں مانتے، دادا صاحب کو اپنی طرح نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں وہ ہستیاں وراء الوراء ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا ہے، وہ لوگ افضل ہو گئے ہم سے۔ اور صحابہ کرام کی شان کیا ہے کہ امت کا جتنا بھی بڑا ولی ہو، غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ اب ساری زندگی عبادت کرنے والا بھی اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو جب صحابہ اکرام کی یہ شان ہے کہ سرکار کی زیارت کرنے سے ان کو اتنا مقام مل گیا کہ امت کا بڑے سے بڑا ولی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، جب ولی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو عام امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے بے ادب اور گمراہ فرقوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر دوسرا اعتراضات کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی ان لوگوں نے کہا کہ پیروی کرنے والے سب سے کمینے لوگ ہیں، انہوں نے غور و فکر کے بغیر آپ علیہ السلام کی پیروی کی۔ کمینوں سے مراد ان کے وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشہ رکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی
اور رسول اللہ کی فرما برداری ہے کہ پیشہ انسان کا کوئی بھی ہو لیکن وہ دیندار ہے، نمازی ہے، نیک ہے، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھنے والا ہے، تو اس کا مرتبہ ایک بڑے سے بڑے کافر سے بھی بلند ہے۔ ایک امت کا بندہ ہے، دن میں لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے، موچی ہے، لیکن ہے با ادب، ہے نیک نمازی، تو دنیا کے بڑے سے بڑے کافر سے وہ جو ہے بہترین ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ تو ان لوگوں کا جو کیا حال تھا، یہ کہتے تھے کہ جو لوگ گھٹیا پیشے کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ جو کام تھا، یہ قول جو تھا، یہ جہالت پر مبنی تھا، جبکہ مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں۔ دیندار، نیک سیرت پیشہ وار کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور حقیر جاننا یہ جاہلانہ فعل ہے کہ نیک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، داڑھی و امامے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ پچھلی امتوں کے جاہل لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ نمبر 3 ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و طاقت، ایمان و اطاعت فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال و ریاست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، نہیں، فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ قول بھی جو ہے وہ جہالت پر مبنی تھا کہ ایمان اور اطاعت کا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ مال اور دولت کا نہیں، کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اتنا ہی مقام اس کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو تفصیلی واقعہ تھا یہ پیچھے ہم سن کر آ چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی سابقہ جہلیت والی باتیں ہمارے زمانے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ گمراہ یا فاسق لوگ عموماً مالدار ہوتے ہیں، جبکہ دیندار لوگ عموماً غریب ہوتے ہیں، پھر یہی فاسق و گمراہ لوگ غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ آج کل کے دور میں بھی فرمایا ہم دیکھیں تو فاسق دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں یہ عموماً مالدار، جبکہ دیندار لوگ عموماً کیا ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، پھر یہی فاسق اور دنیا دار لوگ مال دولت والے غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا ہم سب کو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر و ریا جیسی مہلکات بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔